ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو ہی تو۔ آج کے درس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور یاد رہے کہ معاشرتی حقوق میں معاشرتی حقوق کا مطلب رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسافر کے حقوق، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ معاشرتی حقوق ہیں۔ ایسے ہی دو افراد اگر مل کر کاروبار کرتے ہیں تو شراکت داری کے حقوق، ان حقوق کو معاشرتی حقوق کہا جاتا ہے، جس کو آپ حقوق العباد بھی کہہ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور ہماری تمام کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا باب، سب سے پہلا چیپٹر وہ والدین کے حقوق سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات میں بارہا اور ایسے ہی درجنوں احادیث طیبہ اس مضمون کی، اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ ان احادیث کا مضمون اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا تو اپنے حق کے ساتھ ملا کر والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات طیبات بڑی تفصیل کے ساتھ اس حق کو بیان کرتی ہیں، اور ان آیات کو آپ پہلے سماعت کیجئے تاکہ اس حق کی نزاکت، اس حق کی اہمیت اور اس حق کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو کس قدر محتاط رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بات نہایت واضح ہو سکے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات طیبات ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے یہ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غالباً کسی ایک پہلے درس میں احسان کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک ہے عدل، مساوات، اور دوسرا ہے احسان۔ عدل احسان سے بڑھ کر ہوتا ہے، عدل سے احسان بڑھ کر ہوتا ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جب ہم رویہ رکھیں تو ظاہر اور باطن یکساں ہو، جیسے ہم باہر سے ہوں ویسے اندر سے ہوں، جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے باہر سے ہوں، یعنی منافقانہ طرز طریقہ نہ ہو۔ اگر ہم کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں تو دل میں اس کو اچھا جانیں بھی،
اگر ہم زبان سے کسی کی خیر خواہی کا اقرار کر رہے ہیں تو دل میں بھی اس کے لیے خیر خواہی ہو، یہ عدل کہلاتا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اعدلوا کے ساتھ عدل کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، ہر ایک کے ساتھ عدل کرو، یعنی ظاہر اور باطن کی یکسانیت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ مروت اور اخلاق سے پیش آؤ۔ دو رخ نہ بنو کہ ظاہر سے اچھے رہو اور باطن میں اچھے نہ ہو، ایسا نہ کرنا۔ اعدلوا، عدل اختیار کرو، وہ اقرب للتقوی، کیونکہ یہ بات کہ عدل کرتے رہنا، یہ بات تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ عدل کرنا یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب احسان سمجھیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان یہ ہے کہ ہم ظاہر میں کسی کے ساتھ جتنے اچھے ہیں، ہمارا ظاہر کسی کے ساتھ جتنا اچھا ہے، قول میں، رویے میں ہم جتنے اچھے ہیں، کسی کے ساتھ عمل میں اور ظاہری اخلاق میں جتنے اچھے ہیں، ہمارا باطن اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے، ظاہری خیر خواہی سے باطنی خیر خواہی اور بڑھ جائے۔ ظاہر سے ہم کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں تو ہمارا باطن اس سے کہیں زیادہ اس کو اچھا سمجھے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ جب ہمارے ظاہری احوال کے باطنی احوال بالکل مطابق اور موافق ہو جائیں، اس کے جیسے ہو جائیں، تو یہ عدل ہے۔ اور اگر ظاہری احوال سے ہمارے باطنی احوال مزید اچھے ہو جائیں، اس سے زیادہ بہتر ہو جائیں، اس سے زیادہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عدل سے بڑھ کر احسان کی نعمت حاصل ہے۔ اور اعدلوا، عدل کرو، کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی ارشاد نہیں فرمایا کہ عدل کرو تو عدل تقوی ہے، نہیں، عدل کرنے سے تقوی کے قریب ہو جاؤ گے۔ مگر تقوی کیا ہے؟ تو تقوی خود احسان ہی تقوی ہے۔ جس نے عدل سے بڑھ کر احسان، یعنی ظاہر سے زیادہ باطن کو اچھا بنا لیا، تو یہ بعینی ہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ تو عدل تقوی کے قریب کرنے والا تھا، مگر تقوی نہیں تھا، جبکہ احسان خود تقوی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب اس آیت طیبہ کو جو والدین کے ساتھ، والدین کے بارے میں تاکیدی نصیحت، تاکیدی وصیت، تاکیدی حکم کے طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ صرف اتنے اچھے نہ ہو جاؤ کہ جتنا ظاہر اچھا ہے اتنا باطن اچھا ہو، جتنے تم زبان سے ان کے ساتھ اچھا کہہ رہے ہو، اچھا بول رہے ہو، جتنے ظاہری کردار کے ساتھ تم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، صرف اتنا تمہارا باطن اچھا نہ ہو، بلکہ تمہارے باطن میں والدین کے لیے محبت اس سے کہیں زیادہ ہو، تمہارے دل میں والدین کے لیے محبت، الفت، ان کے لیے خیر خواہی، ان کے لیے جذبہ خدمت، ان کے لیے جذبہ خیر خواہی تمہارے ظاہری افعال سے اور ظاہری اقوال سے بھی زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کبھی ایسا ہو کہ کھانا میسر ہے مگر ایک بندہ کھا سکتا ہے، اور والدین میں سے کوئی ایک ہے اور ساتھ میں اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اب کھانا میسر ہے
تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ والدین کے لیے ایثار کا جذبہ رکھے، یعنی وہ کھانا خود نہ کھائے اور اپنے والد کو یا والدہ کو کھلا دے، خود بھوکا رہ جائے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ کھانا جو ایک فرد کے لیے کافی تھا تو اس نے خود نہ کھایا، اپنے والد کو یا والدہ کو ایک کو کھلا دیا۔ اب اس نے ظاہری عمل سے احسان کیا ہے، اس نے ظاہری عمل میں ایثار کا جذبہ اختیار کیا ہے کہ اپنی بھوک پر، ماں باپ کی بھوک پر اپنی بھوک کو قربان کر دیا۔ اس نے اپنی بھوک کی فکر نہ کی، اپنی تکلیف کی فکر نہ کی، ماں باپ کی تکلیف کی فکر کی۔ اب یہ ظاہری عمل تھا، تو اگر اس کا باطن بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے تو اچھا ہے، اور اگر باطن میں یہ ہو کہ اللہ اگر میرے ماں باپ کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑے تو میں جان بھی دے دوں۔ اس کی ظاہری کیفیت تو صرف یہ تھی کہ بھوک کو قربان کیا ہے، مگر قلب کی کیفیت یہ تھی، اس کا اندر باطن یہ تھا، اس کے اندر کی کیفیت قلب یہ تھی، محبت کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ اگر میرے ماں باپ کے لیے مجھے جان دینی پڑتی تو میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے کہ ظاہری عمل اور ظاہری قول سے بڑھ کر اس کے قلب کی کیفیت ہے، قلب کی کیفیت، قلب کی محبت، باطن کی محبت، باطن کا ایثار وہ ظاہری عمل سے بھی زیادہ ہے، تو اسے احسان حاصل ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ والدین کے ساتھ صرف عدل نہ کرو، والدین کا صرف حق نہ دو، بلکہ حقوق دینے کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر کے جذبات محبت کا تلاطم یہ ہو، تمہارے اندر کی والدین کے لیے محبت کا عالم یہ ہو کہ تمہارے ظاہر سے باطن کہیں زیادہ بلند ہو۔ یہ احسان کا مطلب ہے۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ ظاہر میں بھی اچھے رہو، مگر تمہارے باطن کی کیفیات اور جذبات اور احساسات تمہارے ظاہر سے کہیں زیادہ بلند ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا ارشاد ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کے ساتھ احسان کرنا، احسان کرنا، احسان کرنا، مگر خبردار اپنے رویے سے، اپنے قول سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز سے کوئی معمولی سی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے انہیں دکھ اور تکلیف ہو۔ وہ معمولی سے معمولی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمائے کہ معمولی سے معمولی بات اف ہے کہ تمہاری زبان سے اف بھی نہ نکلے، آہ بھی نہ نکلے، ہائے بھی نہ نکلے، یعنی اتنی معمولی سی بات جس سے معمولی سی تکلیف ہو، ارشاد فرمائے کہ ایسا بھی نہ کرنا۔ اب آپ اس کی گہرائی میں اتر کر آپ سمجھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک والدین کے ساتھ احسان کو کس انداز میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس کی ذرا گہرائی میں اور اس کی گہرائی میں اتر کر آپ دیکھیے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد بظاہر کافی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس احسان کی نزاکت کو اور اس احسان کی اہمیت کو اس حد تک بیان کیا کہ والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ظاہر ہے انسانی طبی تقاضے اور طبی کمزوریاں ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں ان کی خدمت بجا لانے میں تمہیں کوئی ایسی بات لگے جو
تمہیں امتحان میں ڈال دے، تم امتحان میں آ جاؤ، لیکن امتحان میں آنے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا محتاط رکھنا کہ بے اختیاری میں جس طرح تم دوسروں سے بات کرتے ہو اور انتہائی پریشان ہو کر زبان سے اف یا آہ نکل جاتا ہے، تو یہ فطری کمزوری دوسروں کے لیے گوارا ہو سکتی ہے۔ تمہاری زبان سے غیر ارادی طور پر دوسروں کے لیے آہ اور اف کے کلمات جو فطرت کا تقاضا ہیں، یہ دوسروں کے لیے گوارا کیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ والدین کے لیے نہیں، والدین کے لیے گوارا نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ خوب سنبھل کر بات کرو اور ان کے ساتھ خوب سنبھل کر اپنا رویہ رکھو، ان کے ساتھ معاملات میں احتیاط کو مد نظر رکھو۔ لا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ اف بھی نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات اف جو غیر ارادی طور پر دوسروں کے ساتھ معاملات میں نکل جاتی ہے زبان سے، والدین کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہنا اگر سماج عرب میں، عرب کے سماج اور معاشرے میں اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر فرماتا۔ یعنی سماج عرب، معاشرہ عرب میں اور عرب بول چال میں تکلیف کے احساس پر چھوٹے سے چھوٹا لفظ اف استعمال ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے وہ چھوٹے سے چھوٹا لفظ ذکر کر کے گویا کہ یہ بات واضح کر دی اور اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہو وہ حرام ہے اور گناہ ہے، اور اللہ پاک اس سے تمہیں منع فرماتا ہے۔ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری و فرض سمجھتے ہو، تو اس حکم کے ساتھ یہ حکم بھی لازمی اور فرض سمجھو کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، مگر خدمت کرو، سعادت مندی اختیار کرو اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے معمولی سی بھی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے پیار اور محبت سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا کر رکھنا، رحمت کی باہیں ہر وقت ان کے لیے پھیلا کر رکھنا، یعنی ہر دم اس جذبہ خیر خواہی سے تم لبریز رہنا کہ میں والدین کی خدمت کروں۔ یعنی اگر وہ سو رہے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے، تو بھی دل میں احساس ہو کہ میں اس وقت بھی تیار ہوں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت اور محبت کے بازو ان کے لیے بچھا کر رکھنا۔ پھر اللہ پاک نے والدین کے لیے ہمیں خود دعا سکھائی ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ والدین کے لیے دعا کرو، اس پر اکتفا اور کفایت نہ فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر دعا بھی سکھا دی کہ والدین کے لیے اس طرح دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یوں دعا کرو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر اپنی رحمت کی بارش رکھ، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت سے پالا تھا، مجھے بچپن میں بڑے پیار سے نشو نما دی تھی، بڑے پیار سے پالا تھا، اپنی ضرورتوں کو میری ضرورتوں پر قربان کر دیا تھا، اپنی ترجیحات پر میری ترجیحات کو قربان کر میری ترجیحات پر اپنی ترجیحات کو قربان کر دیا تھا، میری خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا تھا، اپنی پریشانی بھول گئے تھے، مگر مجھے تھوڑی سی خوشی میسر کرنے کے لیے
اپنے ڈھیروں دکھ اپنے سینے پر لے لیے، لیکن اے اللہ مجھے انہوں نے محبت سے پروان چڑھایا، میری خوشیوں کو ترجیح دی، میری راحتوں کو ترجیح دی، اور اس پر نہ کچھ بدلہ مانگا اور نہ کچھ بدلے کی تمنا رکھی۔ بے لوث ہو کر بدلے کی تمنا دل میں رکھے بغیر انہوں نے مجھے ظاہری اور باطنی طور پر تربیت دی، مجھے سنوارا، پروان چڑھایا۔ اے اللہ ان ساری محبتوں کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، رب ارحمہما، تو ہی اس کے جواب میں ان دونوں پر رحمت فرما دے کہ تو ان کے اس احسان پر تو بدلہ دے سکتا ہے، مگر میں بدلہ نہیں دے سکتا، اور تو اپنی رحمت فرمائے گا تو میری طرف سے تیری رحمت ان کے لیے اس احسان اور مروت اور خیرخواہی کا ایک تحفہ اور ہدیہ ہو جائے گی، لیکن میرے پاس ان کی ساری زندگی خدمت کرنے کے باوجود میں ان کا حق نہیں ادا کر سکتا، بس تو ایسا فرما کہ ان پر رحمت فرما۔ بس میرے پاس آخری طریقہ یہی ہے کہ تجھ سے ان کے لیے رحمت مانگوں، مگر میرے پاس ان کی محبتوں کے جواب اور محبتوں کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ تو اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے شروع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ والدین کے حقوق کو اللہ رب العزت نے جس انداز میں بیان کیا ہے اور کسی حق کو بیان نہیں کیا۔ معاشرتی معاملات میں باقی رہے کہ روحانی امور میں انبیاء کرام کے بھی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب و محبوب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر کیا حقوق ہیں وہ ایک علیحدہ عنوان ہے، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایسے ہی روحانی مربیان ہوں، پیر و مرشد ہوں، اولیاء اور صلحاء ہوں، جن کی نگاہ فیض سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ پایا ہو، ان کا حق روحانی اعتبار سے بڑا حق ہے، مگر وہ روحانی حقوق میں آتا ہے۔ معاشرتی حقوق میں یعنی جن کے ساتھ ہمارے قرابت داریاں اور ہماری ریلیشن ہیں، ان میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ اب اس پر چند احادیث بھی آپ سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ ارشاد فرمائے کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ انہوں نے عرض کی کہ اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ ارشاد فرمائے کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی سے پیش آنا۔ انہوں نے عرض کی کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جہاد فی سبیل اللہ جو اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اسلامی نظام جہاد فی سبیل اللہ کی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اسلامی نظام اور نظام شریعت، نظام دین، نظام مذہب اسلام، اس کا سارا اسٹرکچر اور ڈھانچہ وہ جہاد فی سبیل اللہ پر قائم ہے۔ یعنی اگر جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اسلامی نظام ہے اور اس کی رونقیں ہیں، اور اگر یہ ختم ہو گیا، جہاد فی سبیل اللہ ختم ہو جائے تو پھر اسلامی نظام ہی نہ رہے اور اسلامی احکامات کی بالادستی نہ رہے۔ اتنا بڑا فریضہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود
جس صحابی کے بوڑھے ماں باپ ہوتے اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو آپ جہاد کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جاؤ والدین کی خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ اس پر درجنوں حدیثیں ہیں، درجنوں حدیثیں ہیں کہ صحابی حاضر ہوئے کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمائے کہ بوڑھے والدین موجود ہیں؟ عرض کی کہ جی ہاں موجود ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جاؤ واپس جاؤ، فجاہد فیہما، جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا جہاد تو ان کی خدمت ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے تھے جہاد کا جذبہ لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ جو صحابی جہاد کے ارادے سے آئے ہیں یہ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں۔ ماں باپ رو رہے تھے اور یہ آ گئے کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اپنا وطن چھوڑ دیں گے، سو انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، ماں باپ روتے رہے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک دیجئے، میں آپ کے ہاتھ مبارک پر میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو، ارجع الیہما، جاؤ واپس جاؤ، فاضحکہما کما ابکیتہما، جیسے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو، جاؤ واپس جاؤ اور انہیں مسکراؤ، جب واپس جاؤ اور انہیں ہنساؤ۔ تمہارے جس عمل کی وجہ سے وہ روئے ہیں تمہارا وہ عمل قابل قبول نہیں، جاؤ واپس جا کر ان کو اپنا چہرہ دکھاؤ، ان کی خدمت کرو، اور جنہیں رلایا ہے اب انہیں ہنساؤ، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہوگی۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ ہے والدین کا درجہ۔ والدین کی خدمت جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، والدین کی خدمت جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور اسے علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی اجازت نہیں، اور ماں باپ اجازت نہ دیں تو پھر اجازت بھی نہیں، کہ ماں باپ کی خدمت سب سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے بعض لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ دین کا پیغام عام کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے بھر کے لیے، 40 دن کے لیے، اور اس سے زیادہ بھی، جبکہ ماں باپ بوڑھے ہیں اور خدمت کے محتاج ہیں، سہارے کے محتاج ہیں، وہ دھوکے میں ہیں، مکر و فریب میں ہیں اور انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے اسلام کی تعلیمات ہرگز اس بات کی تائید نہیں کرتی کہ یہ فی سبیل اللہ ان کا عمل ہے، اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ کی راہ میں تو یہ تھا، اللہ کی راہ تو یہ تھی کہ والدین کی خدمت بجا لاتے جو ان کے سہارے کے محتاج ہیں۔ ماں باپ کو چھوڑ کر وہ کون سا فی سبیل اللہ تلاش کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کر وہ کون سی اللہ کی رضا پانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو روتا ہوا اور ماں باپ کو ضعیف العمری میں چھوڑ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا تو ماں باپ کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن نادان اور ناسمجھ لوگ دوسروں کو بھی نادان اور ناسمجھ بنا دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے کہ اپنے ماں باپ بچوں کو چھوڑا ہے۔ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، ان کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی ادائیگی یہ فی سبیل اللہ ہے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی یمن سے آئے تھے۔ کہاں مدینہ شریف، کہاں یمن،
آپ اندازہ کیجئے کتنا دوری کا سفر ہے۔ ان رجلا من اہل الیمن ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتا ہوں، میں نے بوڑھے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے میں نے ہجرت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حل لک احد بالیمن، حضور کو معلوم نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمن میں والدین کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا حل لک احد بالیمن، یمن سے آئے ہو مگر میرے صحابی یمن میں کوئی رشتہ دار بھی ہیں آپ کے؟ عرض کی جی ہاں ابوایا، میرے والدین ہیں وہاں۔ ارشاد فرمایا اذن لک، انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے ہجرت کی؟ عرض کی کہ جی نہیں۔ ارشاد فرمایا فرجع الیہما، پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم یہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے یمن چھوڑ کر یہاں مدینہ شریف آئے ہو، تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا تو یمن میں ماں باپ کے قدموں میں رکھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا یہاں نہیں تھی، بلکہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے قدموں میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ جاؤ ان کی خدمت بجا لاؤ، فجاہد، اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد کرنا، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا، ورنہ تو ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس طرح کی درجنوں احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ جنت تمہارے والدین کے قدموں تلے ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا ذکر فرمایا، اور ایک روایت میں والدین دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ ارجلی کو ماں کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں تلے ہے۔ ماں باپ کے قدموں تلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حصی طور پر، یعنی فزیکلی اور حصی طور پر حقیقتاً ایسا ہے کہ ماں باپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اس سے مرادی معنی مراد ہے کہ ماں باپ کی قدم وہ ماں باپ کی خدمت سے عبارت ہیں، ماں باپ کے قدم ماں باپ کی خدمت بجا لانے سے عبارت ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو بس اس خزانے کے نیچے جنت ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اس خدمت کے صلے میں جو چھپا ہوا نیچے خزانہ ہے وہ جنت ہے۔ تو جنت کا حصول وہ ماں باپ کے قدموں تلے ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت کے سائے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ بہرحال محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جن کے ماں باپ وصال کر چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، بے حساب بخشش فرما دے، اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر عافیت سلامتی والی طویل زندگی نصیب فرمائے، ان کی خدمت بجا لانا اور ان کے ساتھ احسان مروت سے پیش آنا، اور جیسے انہوں نے اپنی خوشیاں ہماری خوشیوں پر قربان کر دیں، تو اب اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے ماں باپ کی خواہشات پر، اپنی خوشیوں کو اپنے ماں باپ کی خوشیوں پر قربان کریں۔ یہی قرآن و حدیث کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طلب ہے ایک ہی خوب لا